ایک ایسے دل نشین تقریر کرنے والے بے باک خطیب کو زحمت سخن دینے کی جسارت کر رہا ہوں، جو عمدہ مقرر وسعت مطالعہ اور ذوق زبان و ادب کے ساتھ ساتھ لغوی انشا پرداز، خوش نویس، مدرس، مفکر، مدبر اور ملتزم سبھی کچھ ہے۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کی تدریس کا جو سلیقہ، قرآن و حدیث کی تفسیر کا جو طریقہ خزانہ قدرت سے ان کو وسعت ہوا ہے، بر صغیر ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی بہت کم مدرسین کے حصے میں آیا ہوگا۔ ایشیا کے ممتاز اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے صحن چمن میں حضرت کی جامع تقریر و تدریس بے نظیر صلاحیت و انفرادیت کا چرچا جس اخلاص و محبت، اعتقاد و افتخار کے جذبات کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اس کی عکاسی کرنا ناچیز کے کمزور حافظے کے بس کی بات نہیں۔ تو آئیے اس عصر خزادیدہ میں دلوں پر حکمرانی کرنے والے، چمن اسٹیج میں چہچہانے والے ایک بے باک خطیب، عادل عزیز، پیر طریقت، مفکر اسلام حضرت مولانا شمشاد صاحب رحمانی دامت برکاتہ، استاد دارالعلوم دیوبند و نائب امیر شریعت امارت الشرعیہ فلواری شریف پٹنہ سے درخواست پیش کرتے ہیں کہ حضور تشریف فرما کر اپنے خطاب نایاب سے سامعین کے دلوں کو مضبوط فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ کہ اللہ کے کرم سے بلندی ہوئی نصیب مجھ کو میرے زمین میں گرنے ہی نہیں دیا، اور سارے ہی جھوٹ میرے مخالف میں کھڑے، ایک سچ تھا جس نے مجھ کو بگڑنے نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشی مائیں اور بہنوں، رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، ہم اور آپ اب نیند کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، ہم اور آپ اب دعائیں کریں گے اور اجلاس کے اختتام کا اعلان ہوگا۔ لیکن تعمیل حکم میں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں۔ ابھی اگرچہ آپ حضرات نے حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو جانشین ہیں حضرت مولانا امام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ اجل شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے آپ حضرات کے درمیان بہت ہی قیمتی اور معرکۃ الآراء بیان سے آپ حضرات کو مستفیض کیا۔ کوئی لمبی چوڑی بات آپ حضرات کے درمیان نہ کرنے کی گنجائش ہے اور نہ موقع ہے۔ آپ حضرات بھی چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے چند منتشر باتیں، جس طرح آپ منتشر ہیں میری باتیں بھی منتشر اسی انداز سے ہوں گی۔ آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں میرے بہت ہی عزیز شاعر انقلاب، آوازوں کا جادو جو لوگوں کے دلوں پر کرتے ہیں، جناب ابرار دانش صاحب، انہوں نے بڑا اصرار کیا اور مجھے یہاں آنے کے لیے مجبور کیا کہ نہیں آپ کو آنا چاہیے۔ انہی کی دعوت پر میں حاضر ہوا۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں، لیکن آ کر خوشی ہوئی کہ مجھے آپ حضرات سے مل کر اور اسٹیج پر آ کر آپ حضرات کے سامنے بیانات کو سن کر بڑی خوشی ہوئی، اور پہلی بار مجھے آپ کے اجلاس کی نظامت کر رہے جناب مولانا تنویر زکی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔
ان کی آواز، ان کی فصاحت و بلاغت اور سلاست سے میں متاثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں سحر آفرینی عطا کی ہے اور برجستہ باتوں کے کہنے کا بڑا عجیب و غریب ملکہ عطا فرمایا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقیات سے سرفراز فرمائے۔ تو بہرحال آپ حضرات کے سامنے مجھے ایک بات عرض کرنی ہو، یہ کہ آج ہم اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اور ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے، ہم اس میں کامیاب ہیں، ناکام ہیں، اگر کامیاب ہیں تو کتنا کامیاب ہیں، ناکام ہیں تو کتنے ناکام ہیں، اس کا ایک جائزہ لینا چاہیے۔ آدمی کھیتی کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کھیت میں کتنا من دھان اور کتنا گیہوں ہونا چاہیے اور کتنا آلو اور کتنی ہلدی اور کتنا ادرک ہونا چاہیے، ہوا کہ نہیں ہوا دیکھتا ہے، بدلتا ہے، کوششیں کرتا اگلے مرحلے میں۔ تاجر یہی کرتا ہے، پڑھنے پڑھانے والا یہی کرتا ہے، انجینئر ڈاکٹر یہی کرتا ہے، یہی کرنا چاہیے۔ تو ہم جس مقصد کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہیں، کیا ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ، جائزہ نہیں کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس پیدا کرنے میں اور اس مقصد میں کامیاب ہیں یا نہیں؟ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہے۔ سنا آپ لوگوں نے؟ ارے بھائی سنا آپ لوگوں نے؟ کیا سنا؟ مقصد کیا آنے کا دنیا میں؟ عبادت۔ کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے یہاں کاشتکاری اور کھیتی کرنا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد تجارت کرنی ہے، اس لیے کہ جو کاشتکاری کرتا ہے تجارت نہیں کرتا ہے، اس کو کوئی نہیں کرتا کہتا کہ تم تجارت کیوں نہیں کرتے۔ اگر کوئی کارخانے فیکٹری میں کام کرتا، کوئی نہیں کہتا اس کو کہ تم فلاں کام کیوں نہیں کرتے۔ یہ تو پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے، زندہ رہنے کے لیے کچھ روزی چاہیے، تو اس لیے جس طرح چاہے کما لے آدمی۔ عبادت سب کو کرنا ہوگا۔ معلوم ہے کہ آنے کا مقصد اصل عبادت ہے۔ جب آنے کا مقصد عبادت ہے تو بتائیے کہ کیا 24 گھنٹے کا جو دن رات ہے، اس میں ہمیں کم سے کم دن کے اکثر حصے میں عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا سر ہلنا چاہیے۔ یہ بتائیے، نہیں سمجھ میں آئے دوبارہ سمجھائیں گے۔ بات کچھ سمجھانے کے لیے لچھے دار تقریر جس سے اصلاح کچھ نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا میرے عزیزوں۔ یاد رکھیے کہ آپ جب دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں تو جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے، اس میں دن کا زیادہ ٹائم، زیادہ وقت لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ تو دن 24 گھنٹے کا تو کم سے کم 13 گھنٹہ لگنا چاہیے نا عبادت پہ۔ ارے بھائی لگنا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں تک آواز جا رہی میری؟ کیا دن کے اکثر حصہ یعنی 12 گھنٹہ تو آدھا ہوا، تو 13-14 گھنٹہ لگنا چاہیے عبادت میں۔ آپ کھڑے ہوئے رومال والے، کھڑے ہوئے ٹوپی، کیا گھنٹہ آپ کا عبادت میں لگتا ہے؟ دن اور رات میں کیا گھنٹہ، کیا منٹ عبادت میں لگتا ہے؟ 5 نماز پڑھتے ہیں آپ، 5 نماز۔ فجر میں کیا منٹ لگتا ہے آپ کو؟ ظہر میں اتنا ہی، اور عصر میں 5 منٹ، اور مغرب میں، عشاء میں کچھ لمبا لگ جاتا ہے۔ تو اگر ہم چلیے سب کو 15 منٹ مان لیا، 5 منٹ چھوڑ دیجئے، تشریف رکھیے، تو کتنا وقت آپ کا لگا عبادت میں بتائیے؟ 5 نمازوں میں 15 × 5 = 75، 1 گھنٹہ 15 منٹ آپ کے لگے، 1.25 گھنٹہ۔ 1.25 گھنٹہ عبادت میں اس شخص کا لگا جن کے چہرے پر داڑھی، جن کے سر پر ٹوپی اور جس کے کندھے پر رومال ہے، جن کی پیشانیوں کی سلوٹیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ، دین کا مستانہ اور اسلام کا عاشق، اور یہ مجنوں ہے، وہ دیوانہ ہے جسے اللہ نے دین اور اسلام کی دیوانگی عطا کی ہے، اس لیے اس کا 1.25 گھنٹہ لگ رہا ہے۔ اب ہم اٹھائیں گے اس نوجوان کو، اٹھیے آپ بیٹے، کھڑے ہو جائے۔ کیا سال آپ کی عمر ہے؟ 13 سال۔
آپ میرے مخاطب نہیں، بیٹھ جائیے، آپ اٹھیے، یہ ٹیک لگانے والے کھڑے ہوئے، آپ کی عمر کتنے سال ہے؟ 16، آپ میرے مخاطب ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کا کتنا وقت عبادت میں لگتا ہے؟ صحیح جمعہ ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں مسجد؟ جمعہ حضرت جاتے ہیں، جمعہ میں بھی نہیں جاتے ہیں ابھی؟ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں؟ واہ بھائی واہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو مگر آپ تیز والا پڑھتے ہوں گے نا، کیا منٹ والی پڑھتے ہیں آپ؟ 15 منٹ والی یا 5 منٹ والی؟ 20 منٹ والی، واہ بھائی واہ، تشریف رکھیے، واہ بھائی واہ واہ واہ۔ یہ 20 منٹ والی پڑھتے ہیں، 1.5 گھنٹہ ان کو لگتا ہے، ماشاءاللہ 1.5 گھنٹے میں نماز پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹے والی نماز ہے۔ بتائیے جو لوگ پڑھتے بھی نہیں، ان کا تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا عبادت میں، پورے دن گزر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذرا ایک بار جائزہ لیجیے آپ اس بات کا کہ آپ پیدا کیے گئے ہیں عبادت کے لیے، اور جو سب سے بڑا عابد زاہد ہے، شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، تلاوت کرنے والا ہے، مناجات کرنے والا ہے، استغفار اور تسبیح و تحلیل کرنے والا ہے، اس شخص کا 1.25 گھنٹہ لگ رہا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اے میری ماں، خدا را بتاؤ ہم اور آپ اپنے آنے کے مقصد میں کامیاب ہیں یا ناکام ہے؟ بتاؤ، ہم ناکام ہیں اپنے آنے کے مقصد۔ 1.25 گھنٹہ صرف عبادت میں لگ رہا ہے، 1.25 گھنٹہ، کم سے کم 13 گھنٹہ عبادت میں لگنا چاہیے، لیکن اللہ نے اسے معاف کر دیا، کہا کہ چلو 5 نمازیں تو پڑھ لو، ان 5 نمازوں کے بھی اگر جس سے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی لگا لیا وہ بھی کامیاب ہے، لیکن ان کا کیا ہوگا جو یہ وقت بھی نہیں لگاتے؟ ان کا کیا ہوگا بتائیے؟ آپ جانتے کہ ہمارے معاشرے میں 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، 10% لوگ، یہ صحیح ہے اندازہ؟ نماز 13 سال 14 سال سے فرض ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتے ہیں بچے۔ اب بتائیے 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود ارادہ یہ ہوتا ہے، خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نصرت ہو، اللہ کی غیبی مدد آئے، فرشتے آسمان سے اترنے لگے، بدر و احد کی طرح فرشتوں کی قطار اندر قطار زمین پر آتی رہے۔ تو بتائیے کہ کیسے اللہ کی نصرت اور کیسے اللہ کی غیبی مدد آئے گی جہاں 90% لوگ ایمان والا عمل ہی نہیں کر رہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ نماز جو ایمان کی علامت ہے وہی نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر کیا رہ گیا زندگی میں؟ اسے کیسے مومن کہا جائے؟ سب سے پہلی عبادت یہی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہماری عبادت کا یہ جائزہ، میں ایک جائزہ لینا تھا مجھے اور کچھ نہیں، ایک دوسرا جائزہ آئی ہے۔ آپ مسلمان ہیں، قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے لوگو پڑھو، پہلی وہی ہے کہ پڑھو۔ ہماری تعلیم کا کیا جائزہ ہے آپ جانتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا، انما بعثت معلما۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مبلغ بنا کر بھیجا گیا، انما بعثت مبلغا، انما بعثت زکیہ، انما بعثت تقیہ، انما بعثت صوفیہ، انما بعثت داعیہ، کچھ نہیں فرمایا، صرف ایک اعلان فرمایا، ایک ہے نعرہ مستانہ سرکار دو عالم شہنشاہ کونین کا، انما بعثت معلما، میں تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میں کائنات انسانی کو پڑھانے کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انسان کوئی بھی ہو، بحر و بر سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی کاخ فقیری میں زندگی گزارنے والا، کسی شاہی محل میں زندگی گزارنے والا ہو، یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، عرب ممالک میں ہو، وہ بری زندگی گزار رہا ہو، بحری زندگی گزار رہا ہو، جزیروں اور ٹاپوؤں میں بسنے والا ہو، جنگلوں میں خشکیوں میں بسنے والا ہو، ذرات میں رہنے والا ہو، کوئی انسان کہیں سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کے لیے اعلان کیا کہ میں تم سب کے لیے استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے اعلان کیا کہ میں اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین و آخرین کا مجھے علم دے دیا گیا۔
موسیٰ علیہ السلام کا علم مجھے دیا گیا، آدم کا علم مجھے دیا گیا، شعیب کا علم مجھے دیا گیا، شیش کا علم مجھے عطا کیا گیا، زکریا اور یحییٰ کا علم مجھے دیا گیا، ابراہیم و اسماعیل کا علم مجھے دیا گیا، اسحاق و یعقوب کا علم مجھے دیا گیا، یوسف کا علم مجھے دیا گیا، مجھے تورات کا علم دیا گیا، انجیل کا علم دیا گیا، زبور کا علم دیا گیا، حتیٰ کہ صحائف ابراہیم و موسیٰ کا علم عطا کر دیا گیا۔ سارے علوم آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے علوم سب محمد رسول اللہ کو عطا کر دیا گیا۔ محمد کا کوئی استاذ نہیں، محمد نبی کا کوئی استاذ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کے بارے شیخ سعدی کہتے ہیں یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت و جز، یتیم ایسا محمد کہ انہوں نے کبھی قرآن کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھا نہیں، زانو تلمس طے نہیں کیا، لیکن دنیا کے سارے مذاہب کے کتب خانوں کو اس نے دو ڈالا۔ انبیاء کو اللہ پڑھاتے ہیں، رسول اللہ کے اساتذہ استاذ اللہ رب العزت براہ راست ہوتے ہیں۔ کائنات میں ان کا کوئی استاذ نہیں ہوتا۔ اگر کائنات میں کوئی استاذ ہوگا تو نبی اپنی نبوت کیسے استاذ کے سامنے پیش کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، وہ سرکار جو آپ کے نبی ہیں، محبوب کبریا ہیں، لولا لما خلقت الافلاق ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، شہنشاہ کونین ہیں، سرکار ذی وقار ہیں، محسن اعظم ہیں، ہمارے اور آپ کے والدین کی جان ہیں، جن پر ہمارے اور آپ سب کی جانیں قربان ہو۔ وہ جن کے لیے زمین پیدا کی گئی، جن کے لیے آسمان پیدا کیا گیا، جن کے لیے پہاڑ نصب کیے گئے، سمندر بہائے گئے، چاند روشن کیا گیا، سورج روشن کیے گئے، ستارے جلملائے گئے، جن کے لیے کائنات کا ایک ایک ذرہ پیدا کیا گیا، انسان پیدا کیے گئے، جنات پیدا کیے گئے، فرشتے پیدا کیے گئے، اس اللہ اس نبی نے جو صاف اعلان کیا، صرف ایک اعلان، انما بعثت معلما۔ آپ کو کہنا یہ ہے کہ اسلام کا امتیاز و اختصاص علم ہے۔ مجھے یہ ایک جملہ آپ کو سنانا، اس لیے آپ دیکھیں مکی زندگی ہے، دار ارقم جیسے مدرسے قائم ہیں، اسی لیے مدنی زندگی ہے، مسجد نبوی تعمیر ہوتی ہے، صفہ کا چبوترا مدرسے کی شکل میں تعمیر ہوتا ہے۔ شروعی دن سے مدینہ علم سے بھر جاتا ہے، بغداد علم سے بھر جاتا ہے، بصرہ دارالسلطنت ہوتا ہے علم سے بھر جاتا ہے، کوفہ دارالسلطنت ہوتا ہے علم سے بھر جاتا ہے۔ یہ ہے خلافت بنو راشدہ، یہ ہے خلافت بنو امیہ کا زمانہ۔ علوم کے ترجمے ہو رہے ہیں، علوم و فنون کی ایجاد اور تدوین ہوتی چلی جا رہی ہے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اسی کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے، اسی اسلام کے نام لیوا، اسی محمد کے محبوب، اسی چاہنے والے آپ اور ہم سب ہیں۔ لیکن یقین مانیے، بتائیے ہمارے علم کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے ہمارے علم کا؟ بتائیے کہ اس مجلس میں کتنے حافظ قرآن، کتنے عالم دین ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے IAS ہیں، کتنے IPS ہیں؟ تعلیم کی کیا صورتحال؟ ایک جائزہ تعلیم کا بھی آئیے میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہندوستان کے مسلمانوں کی صورتحال تعلیم کی یہ ہے کہ 43% 43% مسلمانوں کے بچے آج نہ مدرسہ جا رہے ہیں، نہ مکتب جا رہے ہیں، نہ اسکول کالج کہیں جا رہے ہیں۔ 43% بچے انگوٹھا چھاپ ہیں، نہ وہ ABCD پڑھتے لکھتے، نہ الف با پڑھتے لکھتے، نہ ک کھ گ جانتے ہیں، وہ انگوٹھا چھاپ ہے۔ 43% مسلمانوں کے بچے۔ اب کتنا بچ گیا؟ 57% صرف بچ گئے۔ اب یہ 57% میں 3% مدرسے جاتے ہیں، 54% بچ گئے۔ 54% بچے جو ہوتے ہیں وہ اسکولوں میں جاتے ہیں۔ اب یہ LKG میں ہے، UKG میں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ چلتے ہوئے وہ 10ویں تک پہنچتے صرف 14 بچے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے بچے صرف 100 میں 14 بچے جو 10ویں پاس کرتے ہیں، 100 میں 14 بچے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 100 میں 10 بچے 10ویں تک پہنچ رہے۔ اب آگے دیکھیے، آگے بھی یہ 14 بچے جا کر گریجویشن جو پاس کرتے ہیں، BA کرتے ہیں، گریجویشن کرتے ہیں، وہ صرف 4% رہ جاتے ہیں، 4 بچے۔
اب جب 4 بچے نے گریجویشن کیا، گریجویشن کے بعد ہی اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھلتے ہیں کہ اسے انجینئر بننا ہے، اسے ڈاکٹر بننا ہے، اسے IAS بننا ہے، اسے IPS بننا ہے، اسے سائنسدان بننا ہے، جو بھی بننا وہ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے دروازے۔ جب 4 ہی بچے وہاں پہنچے ہیں جن کے لئے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھل سکتے ہیں، تو اب اندازہ کیجئے 4 کے 4 بھی اگر اعلیٰ تعلیم میں چلے گئے تو کیا ایک طرف 96 لوگ ہیں اور ایک طرف 4 آدمی ہیں، تو بتائیے کہ آپ کیا IAS نظر آئیں گے اس ملک میں؟ آپ کے IPS نظر آئیں گے؟ آپ کے ڈاکٹر نظر آئیں گے؟ آپ کے انجینئر نظر آئیں گے؟ آپ کے جج نظر آئیں گے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں؟ آپ کے وکیل اور لائر نظر آئیں گے؟ نہیں نظر آئیں گے۔ خواب دیکھنے سے کام نہیں ہوتا ہے، گفتار کے غازی بنتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کردار انجام دینا ہوگا، دکھانا ہوگا، زمین پر اتر کر میدان عمل میں آ کر اپنے جمود و تعطل کو توڑ کر میدان عمل میں کود کر اس انداز پر قوم کو، ملت کو دکھانا ہوگا، کچھ کر دکھانا ہوگا۔ جب قومیں منتظر رہیں گی کہ ہمارا شریعہ کام کرے گی، جب قومیں منتظر رہیں گی کہ جمعیت علماء کام کرے گی، جب قومیں منتظر رہیں گی کہ فلاں شخصیت، فلاں بزرگ، فلاں شیخ طریقت، فلاں پیر زمان، فلاں قائد ملت اور فلاں بڑا آدمی کام کر لے گا، کام نہیں ہوگا۔ کام جب قومیں ملتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، طاقتیں یکجا ہو کر کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے، کام بڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے، آپ میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، کل قیامت میں اس کی رعایا کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ بنیادی 2-4 ذمہ داریاں ذرا میں سادے لفظوں میں آپ کو بیان کر دوں تاکہ بات سمجھ سکیں، آسان باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ جاگے ہوئے اور بیدار ہیں، 1-2 بات کہہ دوں آپ کو، کہہ دوں بھائی آپ لوگوں کو 1-2 بات؟ ماشاءاللہ، چند باتیں لائن سے اب کہتا ہوں۔ آپ نے اپنا ایک جائزہ دیکھ لیا عبادت کا، ایک جائزہ دیکھ لیا تعلیم کا کہ آپ 4% صرف اوپر جا پا رہے ہیں، 96% دوسرے لوگ ہیں، تو اس ملک کا نقشہ نہیں بدلے گا۔ یہ ملک 70 سال میں جہاں پہنچا ہے، اگلے 70 سال نہیں 7 سال میں کہاں پہنچ جائے گا، آپ اس کا بھی جائزہ اور اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے جس تیزی کے ساتھ ملک کا نقشہ، برادران وطن کی زبانیں، ان کے انداز، ان کے فکر، ان کے چلنے پھرنے اور ان کے رہنے سہنے کا رنگ ڈھنگ بدلتا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسے، لیکن آپ صرف دیکھ رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ جب نہیں کیا آپ نے تو یہاں تک پہنچ گئے، اور سوئے رہیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ سونے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ کیجئے، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، تقدیریں بدلتی ہیں، دل کی حرارت اور گرمی، جوش جنون اور دیوانگی، اخلاص کا تاج محل تقدیریں بدلا کرتی ہیں۔ یہ لاٹھی ڈنڈے تقدیریں نہیں بدلتی، محنتیں، کوششیں صرف کامیابی نہیں دلایا کرتی۔ یاد رکھیے، آپ کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کی طرف انابت ہونی چاہیے، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، مسلمانوں پر مسائل آتے ہیں، مشکلات، کوئی کہتا کہ یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، اور کوئی کہتا کہ یہ عذاب ہے، میں کیسے فرق کروں کہ ہم پر آزمائش ہے یا عذاب ہے، خداوندی ہے؟ امام مالک نے کہا کہ حالات جب آئیں تو دیکھو لوگوں کی حالت کو، اگر اللہ کی طرف توجہ بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ یہ آزمائش ہے، اور اگر ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی اور انقلاب نہ آئے، وہ اسی حال پر قائم رہیں، سمجھ جاؤ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، آپ خود فیصلہ کیجئے، اتنے مشکل حالات میں بھی ہماری زندگیوں میں کتنی تبدیلی، کتنا انقلاب ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو پھر یہ آزمائش ہے یا براہ راست عذاب الہی ہے؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کسی خوش فہمی میں مت جئیے، یہ عذاب ہے، عذاب ہے، عذاب ہے۔ اسی لیے فرمایا اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے ہیں۔ اس لیے جو مسلط کیے جا رہے ہیں سروں پر، وہ ہماری بد کرداریوں، بد اعمالیوں، ہماری خیانتوں اور ہماری برائیوں کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف انابت، توجہ، اللہ کی طرف خشوع و خضوع، توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد
اعتماد، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ کا ذکر ہماری زبان پر جاری ہونا چاہیے، اللہ کا دستور ہمارے اعضاء و جوارح پر جاری ہونے چاہیے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے۔ دوسری بات، آپ میں سے ہر شخص کو علم سے آراستہ ہونا ہوگا۔ علم کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ کیا کیا کام کرنا ہے؟ ایک کام تو آپ اپنی زندگی میں کیجئے، ہر شخص قرآن پڑھنے والے بن جائیے۔ ہر شخص قرآن پڑھے۔ 70 سال کے ہیں تو بڑے بڑے 80 سال میں بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا ہے۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرنا۔ ارے پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے اللہ کی راہ میں، اور جنت میں سیدھے چلے جاؤ گے۔ تو آپ قرآن مجید پڑھیے۔ جو شخص دنیا میں زندہ ہے اور اللہ کا کلام قرآن بھی نہیں پڑھنا جانتا ہے، وہ محروم القسمت ہی نہیں، اس دھرتی پر بوجھ ہے۔ وہ کائنات میں ایک ایسا انسان ہے کہ جو اس کائنات کا بوجھ ہے۔ اگر قرآن جو کلام الہی ہے، جس کے بارے بخاری نے کہا القرآن هو کلام اللہ وخرج منہ وتبرک منہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے، اس قرآن سے برکت حاصل کرو۔ اے لوگو، اسی لیے قرآن چھونا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، دکھانا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب، اس کی زیارت بھی ثواب ہے، اس پر ہاتھ پھیرنا بھی ثواب ہے۔ اسی لیے بخاری نے سرکار کی زبانی نقل کیا کہ تبرک ہے قرآن۔ لیکن قرآن کو تبرک صرف بنانے سے نہیں، قرآن کا ایک نقشہ اور خاکہ ہے تبرک۔ قرآن دستور حیات انسانی ہے، انسانی زندگی کے گزارنے کا دستور ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ قرآن مجید کو کم از کم دیکھ کر پڑھنے والے بن جائیے۔ اپنے ائمہ خطبہ سے کہیے قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر آپ کی مسجد میں کریں۔ قرآن جو کہتا آپ سے اس کو جانیں گے، تبھی تو ان کے تقاضوں پر عمل کریں گے۔ دوسری بات، آپ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیجیے۔ یہ کوشش کیجیے کہ ہماری آبادی میں ایک بچہ بھی جاہل باقی نہ رہے۔ اپنا بچہ اگر انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، آپ کا بچہ اگر JNU میں چلا گیا، جامعہ میں چلا گیا، علی گڑھ یونیورسٹی میں چلا گیا، آپ کامیاب نہیں ہوئے جب تک آپ کا معاشرہ نہیں بدلے گا۔ معاشرے کا ایک ایک بچہ، غریب کا بھی بچہ اگر تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو ملک کی تقدیر نہیں بدلے گی اور آپ کے معاشرے میں انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک ایک بچے کو پڑھانا ہوگا۔ اس کا میں ایک طریقہ میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کی آبادی میں تعلیم کا جو وقت ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک کا، ایک بچہ بھی کھیلتا ہوا، پھرتا ہوا، گھومتا ہوا، ٹہلتا ہوا، بیٹھا ہوا اگر نظر آ جائے، آپ اس کے والد کا نام پوچھئے، یا جانتے ہیں تو ان کے والد تک پہنچ کر ان سے پوچھئے کہ آپ کا بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا، کیا وجہ ہے۔ اگر پیسوں کی کمی ہے تو میں اس کا انتظام کروں گا، لیکن آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، آپ ان کو ٹوکیے۔ میں جانتا ہوں کہ دور وہ آ چکا ہے کہ اپنے بچے کو بھی ایک تماچا مارنا مشکل ہو گیا، اپنے بچے کو کچھ کہنا سننا مشکل ہو گیا، لیکن دوسرے کے بچوں کو آپ کہاں کہہ سکیں گے۔ لیکن میرے بھائی نہیں، اس دور کو بدلیے، اس مزاج کو اٹھا کر پھینک دیجیے۔ اگر دہر میں انقلاب لانا ہے تو آپ کو کوششیں کرنی ہوں گی۔ سرکار پر بھی تکالیف آئی ہیں، آئیں گی، آنے دیجیے، مگر آپ اس کے لیے ایک عزم کیجیے کہ ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہے۔ ایک ایک بچہ ہمارا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ آخری بات میں آپ حضرات سے کہہ کر ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس ملک میں ہیں اس کا جو نقشہ بن رہا ہے، ہمیں اس ملک کے اندر جینے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم اور اس ماحول میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ کیا ضرورت نہیں ہے اس آبادی میں ہم مکاتب قائم کریں، ہم مدارس قائم کریں؟ کیا ضرورت اس بات کی نہیں ہے ہم اسلامی عصری تعلیمی ادارے قائم کریں، اسلامک اسکولز بنائیں، کالج بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں؟ آپ کارخانے مت لگائیے، فیکٹریاں مت لگائیے، جائیدادیں مت خریدیے، زمینیں مت بنائیے، بینک بیلنس نہ بنائیے۔ اللہ اگر وسعت دے تو آپ ادارے قائم کیجیے، ادارے بنائیے، ادارے بنائیے۔ اگر پیسے ہیں تو اہل علم کو پکڑ کر شامل ہو جائیے، اہل علم ہیں، پیسے نہیں ہیں تو پیسے والوں کو ملنے، 2-4 آدمی مل کر ادارے قائم کر سکتے ہیں۔
इसलिए मेरे भाइयों, हमने इमारत शरिया से हमें ऐलान किया है कि 100 मकतब हर साल इमारत शरिया कायम करेगी, 10 दारुल क़ज़ा कायम कर रही और 10 CBSE तर्ज के इस्लामी पैटर्न पर चलने वाला 12वीं तक का स्कूल 10 को कायम किया जाएगा इंशाअल्लाह। इस पर तेजी के साथ काम चल रहा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, आप सबकी मेहनत, आप सबका ताउन और आप सबकी कोशिशें उसके साथ लगनी चाहिए। दुआ फरमाएं हक़ तआला शानहू हमें अपने आने के मकसद को और हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के मिशन को और हमें क्या करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलना चाहिए और अपने जुबूद और ताअत्तुल को तोड़कर हमें मिल्लत के लिए कैसे मुफीद और कारआमद हम हो सकते हैं, उसके लिए खुद भी बेदार होना होगा और अपने बच्चों को भी बेदार करना पड़ेगा। मेरी माँ बहनों का बड़ा किरदार, बड़ा रोल इसमें हो सकता है अगर वो अपने गोद में पलने वाले और अपने पिस्तान से उस शीरखार बच्चे पीने व दूध पीने वाले बच्चे से लेकर अगर उसकी तरबियत का आगाज कर दें तो वहीं से पलने वाला बच्चा, वहीं से निकलने वाला वो शीरखार बच्चा इमाम बुखारी की शक्ल में पैदा होता है, अबू हनीफा शाफई बनता है, अहमद इब्न हम्बल और मालिक बनते हैं। लेकिन अगर हमने वो निज़ाम नहीं बनाया तो ज़ाहिर फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे गोदों में पलने वाला जुनैद बगदादी होंगे, शिबली नौमानी होंगे, हमारी गोदों में पलने वाले ज़ाहिर शेख जिलानी, इमाम राजी व गजाली पैदा होंगे। ये नहीं हो सकता है। अगर हमें राजी पैदा करना है, रूबी पैदा करना है, अत्तार पैदा करना है, गंज शकर पैदा करना है, अगर हमें गंगोही व नानोतवी, अशरफ अली थानवी पैदा करना है, ज़रूरत इस बात की है हमारी माएँ अपने बच्चों की तरबियत ज़हनी फिक्री इसी अंदाज की करें। आज तो स्मार्टफोन मोबाइल ने ऐसा तहस नहस घर का कर दिया कि बाप भी बैठा हुआ मोबाइल लेकर, माँ भी बैठा हुआ मोबाइल लेकर, किसी को मौका नहीं कि अल्लाह का कलाम पढ़कर अपने बच्चे को सुनाएं, अल्लाह के रसूल के वाक़यात सुनाएं, सीरत रसूल उनके सामने बयान करें, उन बच्चों की सही तरबियत तो करें। इसके लिए भी कोई तैयार नहीं। ऐ लोगों, कल क़यामत में तुम मुजरिम होगे, गिरफ्तार किए जाओगे और क़यामत में जहन्नम में डाल दिए जाओगे। तुमने हुकूक अदा नहीं किए अपने बच्चों के, इसलिए आप डरिए अल्लाह से, हुकूक अदा कीजिए अपने बच्चों के, हुकूक अदा कीजिए अपनी बीवी के, हुकूक अदा कीजिए अपने शौहर के, हुकूक अदा कीजिए अपने बाप माँ दादा दादी नाना नानी के, आइज़ा अक़रबा के, पड़ोसियों के। ये आपकी ज़िंदगी के मसाइल हैं। आज फ़ोन के आने की वजह से रिश्तेदारियाँ, खून के मोहब्बतें, ताल्लुकात व रहम सब कुछ ख़त्म होकर रह गया है। इसलिए बूढ़ा बाप अपने बच्चे से बात करने को तरसता है। बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है तो इस बात का भी मौका नहीं कि बाप से एक बात भी कर ले, इसलिए कि उसे पता नहीं कि बाप की मोहब्बत, माँ की ममता मेरे सिलसिले में क्या है। इसलिए मेरे भाइयों, आज एक बार फिर बड़ी तब्दीली जो माशरे में आई है उसके लिए बड़ा इनकलाब लाने के लिए बड़ी मेहनतों की ज़रूरत है। अगर हमने नहीं किया तो याद रखिए इस सफ़े हस्ती पर फिर हमारा नाम लेने वाला और इस सफ़े हस्ती पर हमारा वजूद, हमारा तशख़्ख़ुस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है हम बेदार हों और अपने लिए कुछ सही तदबीर, सही फ़हम, सही शऊर, सही तदब्बुर, सही गौर व फिक्र के साथ हम मैदान अमल में आएँ। दुआ करें हक़ तआला शानहू इस इजलास को कबूल फरमाए और होने वाली तामीर मस्जिद के इस मरहले की पर्दे गैब से अल्लाह इसकी कफ़ालत फरमाए। आप हज़रात सबको चाहिए कि अपना सब कुछ अल्लाह के घर के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। जो आपने कुर्बान किया वही आपका है, जो आपने अपने लिए समझा वो आपका नहीं, वो धोखा है, वो आपके वारिस का है। इसलिए मेरे भाइयों, आप हज़रात इस बात की कोशिश कीजिए, अभी नहीं दिया आपने बाद में दें, लेकिन अपनी मस्जिद के लिए आप हज़रात पूरी जान माल के साथ, पूरी क़ुव्वत व ताकत के साथ ये लगाएं। मस्जिदें अपनी आबादी में अपने चंदे से और अपने ही पैसे से बनना चाहिए। जब बाहर के चंदे आप लगाएंगे उसमें वो रूहानियत, उसमें वो नूरानियत, उसमें वो बरकत, उनमें वो सुकून, उनमें वो तमानीनत नहीं पैदा होगी। इसलिए मैं देख रहा था कि लोग 100-200 से माशाअल्लाह ताउन कर रहे हैं। मेरे भाइयों, 1000-2000, 5000, 10,000 से ताउन करो इस जज्बे के साथ कि अल्लाह का घर बन रहा है, हमारे घर का मसला होगा, हम किस तरह उसके लिए जानो माल लगाते हैं।
اللہ تعالی ہم سب کو تعمیر مسجد میں بھی حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اخیر میں برادر مکرم جناب شاعر اسلام ابرار دانش صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کے لیے حکم دیا اور آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو کر کچھ کہنے کا اور آپ کی محبتوں کے سامنے آپ حضرات کی زیارت کرنے کا یہ موقع گراں قدر عنایت ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو اور آپ سب کے اور ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔